ڈاکٹر صداقت یہ سوال پوچھا ڈاکٹر منیر احمد نے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ساہیوال میں ان کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جس میں انہوں نے ایک ڈائلسس سینٹر کھول رکھا ہے. وہاں پہ اینڈ سٹیج رینل فیلئر کے مریضوں کا علاج گزشتہ 25 سال سے یہ کر رہے ہیں. مریضوں کو جب علاج کیا جاتا ہے تو وہ کافی بری میڈیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ان کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ زندگی میں مایوسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، مگر مریضوں کے لواحقین اس بات پر مصر ہوتے ہیں کہ ہمارے مریض کو بچانے کے لیے ہسپتال پوری کوشش کرے. گردوں کی صفائی کا کام ایک مہنگا اور کچھ طویل علاج ہے. ایک اور پہلو جس کی طرف ڈاکٹر منیر نے اشارہ کیا ہے اپنے پرائیویٹ ہسپتال میں، کہ باقی جو گورنمنٹ ہسپتال ہیں ان میں کئی مرتبہ وینٹیلیٹر کی فیسلٹی نہیں ہوتی، اور انہوں نے اپنے پاس وینٹیلیٹر کی فیسلٹی بھی کوماٹوز پیشنٹ جو کومے میں ہوتے ہیں ان کے لیے رکھی ہوئی ہے، مگر وہ بھی ایک مہنگا علاج ہے. کومے میں مریضوں کو بہترین سہولیات اور اعلیٰ ترین سٹاف اور اعلیٰ معیار کے پیمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج فراہم کرتے ہیں. مگر ڈاکٹر منیر کا کہنا ہے کہ باوجود بہتر علاج، پر اعتماد ڈاکٹرز، سٹاف کی ٹیم، علاج کے بعد چند مریض اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ علاج پر کثیر رقم خرچ ہو گئی ہے اور ناجائز طور پر زیادتی کی گئی ہے. ڈاکٹر منیر جب لواحقین کو تفصیلات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بجائے سرکاری ہسپتالوں کی طرف یا تو چلے جائیں یا ڈاکٹر منیر کے شکر گزار ہونے کے بجائے اخباری نمائندوں اور میڈیا سے رجوع کرتے ہیں اور ڈاکٹر منیر احمد کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بارہا مریضوں اور میڈیا کے ہاتھوں یرغمال بنانے کی ان کوششوں سے وہ کافی دل برداشتہ ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسے میں کیا کریں. وہ کہتے ہیں نا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں کا کیا ڈر. تو جب انہوں نے مشکل فیلڈ پکڑ لیے ہیں اور ٹربلڈ فیلڈ پکڑ لیے ہیں تو کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ٹربلڈ پروفیشنز کہتے ہیں. وہ آپ کا بھی جہاں ہمارا بھی ایسا ہی ہے. پولیس کا بھی ٹربلڈ پروفیشن ہے جہاں کبھی خیر کی خبر لے کے کوئی نہیں آئے گا اور کبھی کوئی مطمئن ہو کے نہیں دے گا. وکلاء کا پروفیشن بھی ایسا ہی ہے. اب یہ ایسے کرونک امراض سے ڈیل کر رہے ہیں جس میں آخر الٹیمیٹلی منفی نتیجہ ہی نکلتا ہے. پہلے کینسر کا فیلڈ بھی ایسا تھا، اب ایسا نہیں رہا. بہت سے لوگ کینسر کی بیماری سے خاصی حد تک نجات حاصل کرتے ہیں، ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سمیٹتے ہیں. دل کی بیماری بھی پہلے سڈنلی دل کا دورہ پڑتا تھا، لوگ گزر جاتے تھے، اور اب لوگ جو ہے انہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو دل کے دورے کا احتمال ہے یا کولیسٹرول زیادہ ہے یا پھر اسٹینٹ ڈالنے تک نوبت آتی ہے. تو اس میں بھی لوگ کچھ نہیں ہوتے، کہتے ہیں ڈاکٹر خام خواہ اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ پہلے جس کثرت سے لوگوں کو دل کے دورے پڑتے تھے اب نہیں پڑتے. اب پریونٹیو میڈیسن بہت کام کر رہی ہے کارڈیالوجی میں. اب گردے فیل ہو گئے تو لوگوں کا سادگی کی وجہ سے تصور یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈائلسس کرائیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے جی. اور جب وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈائلسس کرا رہا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، تو کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ گڈ نیوز دینا ڈاکٹرز کی مجبوری ہے، ہسٹوریکل روایتی مجبوری ہے. کہ آپ وہ فلموں میں دیکھا کرتے تھے ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے زمانے سے کہ ایک ڈاکٹر گھر وزٹ کرنے آیا ہے، اس نے ہاتھ میں ایک بیگ پکڑا ہوا ہے اور وہ آ کے تو کوئی دوائی ٹیکا لگاتا تھا تو کہتا ہے میں نے وہ دے دی ہیں تم کو، یہاں بس پیشنٹ ابھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور یہ کہہ کے ڈاکٹر صاحب چلتے بنتے تھے. تو لوگوں کا تصور ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بہت کمال کرتا ہے. اب ڈاکٹرز کو پتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی، لیکن جب لوگ توقعات رکھتے ہیں تو ڈاکٹر کو مشکل پیش آتی ہے کہ ابھی دال دلیا ہے، ابھی ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اپنی کمزوریوں کا اظہار نہیں کر پاتے. انہیں کبھی نہ کبھی یہ سیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز دیں. تو کچھ بیماریاں ہیں جو دائمی ہوتی ہیں اور ڈاکٹرز کو ایکسپلین کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے ڈائبٹیز بھی ہے. تو پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بس دوائی کھاتے رہو. اچھا اب یہ اندر خانے جب مریض کہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے جیسا ہو جاؤں گا، یعنی میں میٹھا بھی کھا سکوں گا اور دوائیاں بھی چھوٹ جائیں گی اور ڈائبٹیز کا کوئی دم چھلا بھی میرے ساتھ نہیں رہے گا.
تو پیشنٹ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے، اگر تم وہ کرو گے، اگر تم ایکسرسائز کرو گے، اور اگر تم یوں کرو گے، کھانے میں پرہیز کرو گے، اسٹریس نہیں لو گے، دوائی کھاتے رہو گے، انسولین لگواتے رہو گے، تو پھر تمہاری زندگی منظم ہو جائے گی اور تم صحیح زندگی گزارو گے. تو وہ بات یہ ہے کہ بات جو گول مول ہوتی ہے اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں. چونکہ جتنی پرائمری کرونک النیسز ہیں ان کے علاج کو 60-70 سال ہوئے. سارے اچھے جو علاج ہیں، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، کینسر، یہ سارے پچھلے 40-50-60 سال کے عرصے میں جو ہے سامنے آئے ہیں. اور ڈاکٹرز کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ حقائق کیسے بیان کریں کہ پہلے جو دوائیاں ہوتی تھیں وہ کھا کے کچھ دن کے بعد چھوڑ دینی ہوتی تھی. اب زیادہ تر امراض میں ایسی ادویات ہیں جو کہ کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر چھوڑی نہیں جاتی، پھر ان کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، پھر آپ پرہیز کافی زیادہ کرتے ہیں تو پھر جا کے آپ کی بات بنتی ہے. اور پھر بھی بڑی بات ہے کہ جن بیماریوں کا پہلے علاج ہی کوئی نہیں تھا، 100 سال پہلے ڈائبٹیز کا کوئی علاج نہیں تھا، اور ڈائبٹیز کا مطلب تھا کہ اب آپ ایک تکلیف دہ موت کی طرف سفر کر رہے ہیں. آج ڈائبٹیز کے لوگ اتنی پرفیکٹ نارمل فرسٹ کلاس زندگی گزارتے ہیں. آج ایک دن لوگ اسٹینڈ ڈلواتے ہیں، اگلے دن وہ اپنے جاب پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ نے کہہ رہے ہوتے ہیں ایویں پاتا ہے ڈاکٹر نے اسٹینڈ تو ضرورت ہے کوئی نہیں سی. ایک تو شک بہت ہے ہمارے ذہن میں، یہ ہے کہ دائیں سے بچو اور بائیں سے بچو، اور جہاں سے بچنا ہوتا ہے وہاں سے وہ بچتے نہیں. مشتری کو ہوشیار باش ہونا چاہیے، لیکن مشتری کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کہاں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں بھروسہ کرنا بھی چاہیے. آپ سوچ سمجھ کے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، پھر آپ بھروسہ کرتے ہیں. اب یہ جو ٹربلڈ پروفیشنز ہیں ان میں ذہن پہ کافی تکلیف آتی رہتی ہے. پولیس والے تنگ رہیں گے کیونکہ کوئی تھینک یو نہیں کہتا. پھر وکلا ہے، دو میں سے ایک نے، جب بھی مقدمہ ہوگا تو ایک نے مقدمہ ہارنا ہے تو پھر لوگ اسے برا بھلا کہہ کے جائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ٹربل پروفیشنز ہیں ان میں ہمیں اپنی روزمرہ جو میل جمتی ہے، جیسے جسم پہ میل جمتی ہے تو ہم اس کے لیے نہا دھو لیتے ہیں، اسی طرح ذہن پہ بھی میل جمتی ہے تو ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں تھوڑا واک کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں تھوڑا نیند پوری کرنا، پھر اپنے دائیں بائیں لوگوں سے بنا کے رکھنا. یہ بڑا موریل بوسٹنگ ہوتا ہے جب آپ کے ارد گرد لوگ ایسا اورا پیدا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی کو چار چاند لگتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک تو اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں، یا پھر یہ کام چھوڑ کے ایک بیوٹی پارلر کھولیں، یا پھر کیٹرنگ کا کام شروع کر دیں. یعنی جن میں خوشی نہیں خوشی ہے، لوگ آئیں کھا پی کے جائیں، ہوٹل کھول لیں، ایک ریسٹورینٹ بنا لیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی بلیک میل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کوئی آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. اگر آپ صحیح فورم پہ کوئی اتھارٹی ہے تو اس کے سامنے جواب دیں. لیکن اگر ایسے ہی کوئی جرنلسٹ کے روپ میں آ گیا ہے جس نے نہ جرنلزم کی تعلیم حاصل کی ہے، نہ وہ کسی قاعدے قانون کا پابند ہے، اور آپ اس کے سامنے جواب دینا شروع کرتے ہیں، سمجھے پھر آپ کا کام خراب ہو گیا. سب سے پہلے آپ دیکھا کریں کہ آپ نے جواب دہی کہاں رکھنی ہے. جو رائٹ جگہ ہو، جیسے گھر میں والد ہیں تو ان کے سامنے آپ جواب دیں، یا آپ کے علاقے کا ایس ایچ او ہے تو آپ اس کے سامنے جواب دیں، یا کورٹ آف لا ہے تو آپ جواب دیں، یا آپ کا گاہک ہے یا آپ کا کلائنٹ ہے تو آپ جواب دیں. لیکن یہ ایسے ہی کوئی آ کے تو آپ سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں مناسب نہیں سمجھتا آپ سے یہ معاملہ ڈسکس کرنا. آپ سٹیک ہولڈر کے ساتھ جواب دہی کا رشتہ بناتے ہیں. جب آپ شروع میں ہی یہ تہیا کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایسی جگہ پہ جواب دینا ہے جہاں بنتا ہے تو پھر کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کرتا. اس کے لیے پھر آپ کو اپنا کام بھی ذرا تھوڑا سا بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ غلط کام کوئی نہیں کرتے تو پھر آپ کو لوگ کھینچتان بھی زیادہ نہیں کر سکتے. پیچھے اگر ٹھوس بنیادوں پر آپ ون ون ڈیلز کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کا حق دے رہے ہیں، ان کے معاوضے کا نعم البدل دے رہے ہیں، تو پھر کوئی اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک سویلائزڈ معاشرہ ہے. اگر کوئی بلیک میل کرتا ہے تو پولیس میں رپورٹ کیجئے. اگر کوئی آپ کے خلاف مواد چھاپتا ہے یا چینل پہ آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ سیشن کورٹ میں جائیے، حکم امتناعی لیجئے، ہر جاننے کا دعویٰ کیجئے.
جب ایسے لوگوں کو عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے اور وہاں سے آواز پڑتی ہے کہ محمد بشیر وغیرہ حاضر ہو، تو پھر انہیں بڑی سمجھ آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی جو ادارے ہیں، جب آپ کسی کے سینئر کو اس کی شکایت کرتے ہیں تو اس کو فرق پڑتا ہے. جب آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے ایک چٹھی لکھ دیتے ہیں، ایک شکایت ڈال دیتے ہیں، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. جب آپ کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں، سیشن کورٹ میں سے جا کے ریلیف مانگتے ہیں، آپ کو فوری ریلیف ملتا ہے. تو سنی سنائی باتیں، نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر جب آپ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو سمجھے دکان بند، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ پرسیویرنس کے ساتھ چلتے ہیں، آپ قدم بہ قدم چلتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ملکہ برطانیہ کو بھی ایک چٹھی لکھ دیں کسی انگریز کے خلاف، تو ایک دن وہ چٹھی ملکہ برطانیہ تک پہنچے گی اور وہ اس پہ قدم ضرور اٹھائے گی. بھروسہ رکھیے، آگے بڑھیے اور اپنا خیال رکھیے.